وسلم۔ تو جسٹ ٹو وائنڈ اپ، سیرہ پڑھنے کے فائدے کیا ہیں یہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتاتا ہوں کوئکلی، آپ کے پاس اپنے بھی فائدے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ سیرہ کا لٹرل میننگ ہوتا ہے ٹو ٹریورس اور ٹو جرنی۔ سیرہ جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے سارا یسیر عربی کا، which means to travel، اور سیرہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ now you will travel with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم as if you are traveling with him۔ آپ امیجن کریں کہ آپ اس سفر پر نکلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جرنی آپ لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے بھی اور سوچیں گے بھی۔ کہ چند فائدے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ اللہ کا حکم ہے اس انسان کے بارے میں جاننا۔ ابھی ریسنٹلی میری ایک جگہ بہت مجھے افسوس ہوا، کہیں میں بیٹھا ہوا تھا، ان سے تھوڑی سی ڈسکشن ہوئی، انہوں نے کہا کہ پروفٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ بس قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس پہ رونا چاہیے۔ آپ کیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ معاف کرے آپ الگ کر سکتے ہیں اسلام سے؟ اور انہوں نے کہا بس اللہ کے ساتھ محبت کافی ہے۔ بہت سخت بات کی انہوں نے، مجھے بہت دکھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم تب تک کامل ایمان تمہارا نہیں ہو سکتا جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکمران نہیں مانتے، اور تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو۔ اور پھر اللہ کا حکم ہے کہ اس انسان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوائے حسنہ ہے وہ تمہارے لیے ایک ضابطہ حیات ہے، اور وہ تمہارے لیے اگزامپل ہے۔ آپ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب حدیث کا جو ایک وہ فتنہ نکلا ہے انکار حدیث، وہ بھی آج کل ہمارے یوتھ کو گمراہ کیا رہا ہے کہ قرآن کافی ہے۔ دین مکمل ہی نہیں ہے حدیث کے بغیر۔ کیسے آپ اسلام کو سمجھیں گے؟ حدیث کے بغیر آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں اسلام کو؟ سیرت کے بغیر آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں اسلام کو؟ دیکھیں بنیادی سی بات ہے کہ قرآن میں کئی کنسیپٹس ہیں۔ قرآن میں توکل کا اتنا ہائی لیول کنسیپٹ ہے، اب کوئی سوچے کہ یار اس کا مطلب میں کچھ بھی نہ کروں بیٹھا رہوں، تو سیرت سے پتہ لگتا ہے کہ توکل کا اصل مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹھے رہو، توکل کا اصل مطلب ہے جو رسول اللہ نے کر کے دکھایا۔ ہجرت کی، ہجرت میں ہر ایفرٹ کی، اپنا وہ بھی ہائر کیا راستہ بتانے والا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اسباب اختیار پورے کیے، راستہ بتانے والا ہائر کیا، غار ثور میں پناہ بھی لی، کھانا بھی کھایا، اپنے پیچھے حضرت علی کو سلا کر بھی آئے، بیک اپ بھی کیا۔ یہ سیرت بتاتی ہے کہ توکل کا اصل میننگ کیا ہے۔ تو سیرت سے آپ کا ذہن کھلتا ہے، آپ وائز بنتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے انہیں ایگزامپلری ایک مینر جو ہے وہ تمہارے لیے ایک مینرزم کا ایگزامپل بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم انہیں فالو کرو۔ ان سم آف دا بینیفٹس ریلیجس ٹرمز میں دیکھیں آپ کو پتہ لگے گا، اللہ کا تعارف آپ کو رسول اللہ کی باتوں سے پتہ لگے گا، رسول اللہ کے الفاظ سے، ان کی دعاؤں سے۔ آپ حسن المسلم کھولیں، اس میں صبح و شام کے اذکار کھولیں، وہ کس نے دعائیں سکھائی ہیں؟ رسول اللہ نے۔ اس سے آپ کو اللہ کا تعارف ہو رہا ہے، اللہ ہے کون۔ تو ہمیں تو اللہ بتانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں؟ نعوذ باللہ۔ دوسرا مینرز اینڈ مورلز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کریکٹر کو کمپلیٹ کرنے آیا ہوں۔ آپ کو ایسے ایسے اصول ملیں گے کنفلکٹ ریزولیشن کے، لیڈرشپ کے، آپ کو مینرزم کی پیک نظر آئے گی جو آج جو ہے وہ گورے بتا رہے ہیں۔ میں ابھی ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا چند دن پہلے، ہاؤ ٹو انکریز کانفیڈنس، اس میں انہوں نے پہلے دو طریقے بہت سے بتائے تھے۔ پہلے دو یہ تھے تیز چلا کریں، دوسرا تھا کہ آہستہ بولا کریں۔ انہوں نے کہا تیز جو چلتا ہے اس کی باڈی لینگویج یہ کہ کانفیڈنس آتا ہے، اور رسول اللہ سب سے تیز چلتے ہیں۔ صحابہ کہتے تھے ایسا لگتا تھا پہاڑی سے نیچے اتر رہے، اتنا تیز چلتے تھے۔ اٹس اے چال آف اے ونر، یہ ونر مائنڈ سیٹ ہے۔ سست چال اور کنڈے جو ہے وہ نیچے کر کے چلنا، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم عاجز ہیں، تو یہ عاجزی نہیں ہے، آپ کو ونرز والی چال چلنی چاہیے۔ دوسرا آہستہ بولنا، وہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں جب آپ بہت تیز بولتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کے ذہن میں یہ کہ اگلا میری بات نہیں سنے گا، اس لیے آپ تیز بولتے ہیں محفل میں۔ تو اتنا کمانڈنگ بولیں کہ سارے چپ کر جائیں، اور کوئی بات نہیں اگر وہ آپ کو کٹ کر دیں، کوئی بات نہیں، خاموش ہو جائیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ان کے الفاظ ہم گن سکتے تھے، اتنا آہستہ بولتے تھے، اتنا کمانڈنگ بولتے تھے کہ ان کے الفاظ ہم گن سکتے تھے۔ تو یس، مینرز اور مورلز، لیڈرشپ، ریلیشن شپس، ہاؤ ہی واز ایز اے فادر، ہسبینڈ، بردر ان لا، اور سوسائٹل بینیفٹس، وہ ایسے ایز اے فرینڈ کیسے تھے، ایز اے نیبر کیسے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا بہت بڑا فائدہ سیرہ پڑھنے کا یہ ہے کہ ہماری محبت بڑھتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ حتمی بات ہے۔ دیکھیں
جب میں نے سیرہ پڑھی تو واقعی ہی محبت بہت بڑھ جاتی ہے. آپ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی سیکریفائسز کی اور کس کس طرح کی ایفرٹس کی. تو انسان جو ہے وہ گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے. سیرہ آپ پڑھیں گے آپ میں موٹیویشن آئے گی گناہوں سے بچنے کی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے فیس کروں گا قیامت والے دن. اگر کوئی میرا گناہ ان کے سامنے لے آئے گیا یا میری کوئی بات آ گئی تو یہ ایک بہت بڑا, جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ ایک چیلنج کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ اگر میں جھوٹا ہوں, ان کا ایک شعر ہے اس کا کانٹیکسٹ بتا دیتا ہوں, کہتے ہیں اگر میں جھوٹا ہوں تو قیامت والے دن مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کا بوسہ نصیب نہ ہو. یعنی اس لیول پہ جا کے وہ محبت ایکسپریس کرتے ہیں کہ یہ مجھے پنشمنٹ ملے کہ قیامت والے دن مجھے ان کے پیر مبارک کا بوسہ نصیب نہ ہو. یہ تھا ان کی محبت کا لیول علامہ اقبال کا. تو اس سے محبت انکریز ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے اندر یس جذباتی محبت ہے لیکن انٹلیکچوئل محبت ایک اور لیول ہوتا ہے. تو یہ دوسرا اس کا جو ہے وہ ہے. تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنے میں جو ہے وہ بہت مدد ملتی ہے سیرہ پڑھ کے, کیونکہ ظاہر ہے قرآن کی آیات جو ہے اس کا تعلق رسول اللہ کی زندگی کے ساتھ ہے, اس کے ایونٹس کا تعلق. کئی آیات آپ قرآن کی پڑھیں گے لیکن یہ کہ جب آپ سیرہ کی نظر میں دیکھیں گے تو آپ کا پرسپیکٹیو چینج ہو جائے گا. جیسے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اس کی کیا آپ سمجھتے ہیں ٹرانسلیشن اور کیا ہے اس کی انٹرپریٹیشن؟ جنرل ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے. وہ یہ ہے نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی, اور 2 بار آسانی ہے. اب آپ سیرہ کی روشنی میں اس آیت کو پڑھیں گے تو یہ آیت کب آئی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب سے اپنے ٹف فیز میں تھے, شیب ابی طالب اور یہ سب سے ٹفسٹ فیز. اور پھر اللہ نے انہیں مبارکباد دی اور خوشخبری دی اور یہ دلاسا دیا کہ تمہاری دعوت میں جو تنگی آ رہی ہے اس کے بعد آسانی ہے. اور پھر کیا ہوا؟ مدینہ میں آسانی آئی کہ نہیں آئی؟ اور سب سے بڑی آسانی کب آئی؟ فتح مکہ میں. تو یہ سیرہ کے کانٹیکسٹ میں پتہ لگتا ہے کہ ایکچولی اس ورس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کے کام میں مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ہاں جنرلی بھی ہے لیکن اصل میں اس کا یہ مطلب ہے کہ دعوت کے کام میں جب حق کے لیے نکلو گے تو مشکل کھڑی ہوگی لیکن آسانی 2 بار آئے گی تمہیں بہت سکسیس ملے گا, کیونکہ جو بندہ حق کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کی سائڈ پہ آ جاتا ہے. تو یہ اس طرح قرآن سمجھنے آپ کو بہت ہیلپ ملے گی جب آپ کے سامنے وہ واقعہ نکلے گا کہ اچھا اس کا یہ تھا, اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا. جیسے سورہ کہف دیکھ لیں, سورہ یوسف آپ کو تب تک اس لیول پہ دل میں شاید نہ اترے یا اس وقت تک آپ اس سے فلسفہ نہ پکڑیں وہ, جب تک آپ کو یہ نہیں پتہ لگے گا کہ اس ٹائم رسول اللہ کس حالات سے گزرے تھے. سورہ یوسف کب نازل ہوئی؟ طائف کے واقعے کے بعد. سب سے غم کا جو رسول اللہ علیہ وسلم کا فیز تھا, اور سورہ یوسف میں اسی لیے کہتے ہیں غم کا علاج. اللہ نے گفٹ دیا اور خوشخبری دی. خوشخبری کیا تھی؟ کہ یوسف کے بھائیوں نے بھی اس کی قدر نہیں کی تھی لیکن اینڈ میں وہی معافیاں مانگا, اور یہی ہوا. رسول اللہ کی قدر نہیں کی اس قوم نے. اللہ نے کہا انہوں نے تمہاری قدر نہیں کی لیکن تم بھی ایک ٹائم پہ تخت پر بیٹھو گے جیسے یوسف بیٹھے تھے. اور فتح مکہ پہ یہی ہوا, اور ایگزیکٹلی وہی ہوا. انہوں نے معافیاں مانگی آگے کہ ہمیں معاف کر. انہوں نے کیا کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو مجھ سے؟ مسکرا کر انہوں نے کہا ہم اپنے بھائی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہمیں معاف کر دے گا. تو اللہ کے نبی نے کہا آج میں نے تم سب کو معاف کیا. تو یہ اس سے آپ میں محبت پیدا ہوتی ہے رسول اللہ کی, آپ اپریشیٹ کرتے ہیں اور آپ کو قرآن سمجھ آتا ہے اچھا یہ ہے بات, اور اس سے آپ کو قرآن کی ڈیپتھ پتہ لگتی ہے, وزڈم پتہ لگتا ہے کہ یہ اصل میں آیت اس لیے اتری تھی. چوتھا جو ہے it raises our hope, lifts our spirits and blesses us with optimism. جو بندہ سیرت پڑھ لیتا ہے اس کو ایک پرسپیکٹیو ملتا ہے. میں آپ کو ایک پرسپیکٹیو دیتا ہوں. دیکھیں, نہ صرف یہ کہ رسول اللہ کے بارے میں سیرت سے آپ کو پتہ لگتا ہے, آپ کو ان کے صحابہ کے بارے میں پتہ لگتا ہے. میں آپ کو ایک پرسپیکٹیو دیتا ہوں. ہمارے ہاں میٹنگز میں, ورک پلیس پہ, آپس میں دوستوں میں بہت اختلافات ہو جاتے ہیں, اور ہم کچھ اس طرح کے لوگ ہیں تھوڑا سا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ جو مومن ہے یا مسلمان ہے وہ غلطی نہیں کر سکتا. یہ کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے نا بس اب اینجل بن گیا ہے اور اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, اور اگر ہو جائے تو ہم ایکسٹریم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور شوق میں آ جاتے ہیں. یہ کیا؟ سہیل بن عمرو نے کہا تھا حدیبیہ سے واپس آ کے, قریش نے پوچھا کیا دیکھا تم نے جب حدیبیہ کا وہ پورا کرنے گئے تھے ایگریمنٹ. انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں فارس اور شام کے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں
لیکن جو رسپیکٹ میں نے رسول اللہ کو ملتے دیکھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے دیکھی, میں نے آج تک کسی بادشاہ کو نہیں ملتے دیکھی. انہوں نے کہا کہ صحابہ لائن میں کھڑے ہوئے تھے رسول اللہ جب وضو کر رہے تھے کہ کسی طرح ایک قطرہ ہم پہ گر جائے, اور انہوں نے کہا ایسی محبت اور ایسی اوبیڈینس میں نے آج تک کسی کی نہیں دیکھی. تو یہ اوبیڈینس اور یہ محبت اس لیے تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جینون انسان تھے, اور جینون اور لوئل انسان جو ہوتا ہے, سنسیئر انسان, وہ اللہ اسے یہ رزق دیتا ہے لوئل لوگوں کا, اور ایسا رزق کسی اور کو اللہ نہیں دیتا ہے. تو اس لیے ہمارے لیے ہم جتنی قدر کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کم ہے, اور یہ اللہ کا ایک معجزے سے کم نہیں ہے کہ ورفعنا لک ذکرک, اے نبی ہم تمہارا ذکر اتنا بلند کریں گے, اور ان شانیہ کا هو الابتر, یہ لوگ کٹ آف ہوں گے. آج ان کی جڑ کٹ چکی. ابو جہل کو ہم کیسے یاد کرتے ہیں, کن الفاظ میں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کمپلیٹ ہی نہیں ہے جب تک ہم درود نہ بھیجیں. دعا اٹک جاتی ہے, آپ کو پتہ ہے, دعا رک جاتی ہے آسمانوں میں جب تک درود نہ بھیجیں, حدیث میں آتا ہے. اور کوئی ایسا سیکنڈ نہیں ہے دنیا میں 24 گھنٹے میں جب دنیا میں کہیں نہ کہیں محمد نام نہ لیا جا رہا. اذان دنیا کے ہر کونے میں, اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جا رہا ہے. خطبہ نکاح, اس میں محمد کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح خطبہ جمعہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ درود نہ بھیجیں. تو یہ ہے ورفعنا لک ذکرک, اے نبی ہم تمہارا ذکر اتنا بلند کریں گے کہ یہ لوگ دیکھیں گے, ان کے سامنے ایسی مثال نہیں ہوگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, امپاسبل ہے کہ ایک شخص سے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں. تو اس لیے ان کی لائف جب آپ پڑھیں گے آپ کو پرسپیکٹو ملے گا, آپ کو ہوپ ملے گا, آپ کا اسپرٹ لفٹ اپ ہوگا, اور آپ کو وزڈم ملے گا, آپٹیمزم آپ کو ملے گا کہ زندگی میں آگے بڑھنا ہے, اور زندگی کی لائف کچھ بھی نہیں ہے. اور پانچواں بینیفٹ یہ ہے کہ سیرہ اٹ سیلف ایک میریکل ہے. وہ میں نے آپ کو بتا دیا کیسے ایک امی, وہ میں نے شروع میں تمہید یہ باندھی کہ ایک ان لیٹرڈ انسان سے آپ کیسے سوچ سکتے ہیں قرآن لکھنے. سائیکولوجیکلی سپیکنگ جتنا ڈسٹریس میں رسول اللہ تھے, کوئی بندہ ایسی آیتیں لکھ ہی نہیں سکتا, ایسی باتیں کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ سائیکولوجیکلی اتنے ڈسٹریس سے گزر رہا ہے انسان. میں آپ کو ایک سائیکولوجیکل ڈسٹریس میں کو ایسے لکھ کے دکھاؤ, آپ کے ایسے سے صاف نظر آ جائے گا کہ اسٹریس میں کیسے ہو سکتا ہے. قرآن میں آپ کو کہاں سٹریس نظر آتا ہے, کوئی کجی نظر آتی ہے آپ کو قرآن میں؟ نہیں. یہ ایک میریکل سے کم نہیں ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس قوم کو چینج کر دیا کہ جو ہوپ لیس قوم تھی. اور چھٹا ریزن ہے, سیرہ ایک پرفیکٹ میتھڈولوجی لے آؤٹ کرتی ہے ہر اس شخص کے لیے جو کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے, ریفارم لانا چاہتا ہے, سوسائٹی ٹھیک کرنا چاہتا ہے, یا بہت بڑا سوشل ورکر بننا چاہتا ہے. وہ سیرہ کو پکڑ لے, سیرہ سے اصول لے لے, اپنی کمپنی میں وہ اصول لگا لے, اپنے بزنس میں لگا لے, اور سوسائٹی کو ٹھیک کرنا ہے تو بس سیرہ سے میتھڈولوجی لے لے کہ مکہ میں کیا اسٹریٹجی تھی, مدینہ میں کیا اسٹریٹجی تھی, صحابہ کی تربیت کیسے کی, لیڈرشپ کیا ہے. اور آخری ریزن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے ہمیں باقی بیسٹ لوگوں کا بھی پتہ لگتا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ دا بیسٹ جنریشن از مائی صحابہ, اور اس کے بعد ان کے صحابہ, اور اس کے بعد ان کے صحابہ. تو دا بیسٹ 3 جنریشن از صحابہ, تابعین اور تبع تابعین. آپ ان کی بس لائف پڑھ لیں تو آپ کو ایسے ایسے لوگ, ایسے ایسے کریکٹر نظر آئیں گے کہ میں نے جیسے صرف ایک مثال دی حضرت علی کی, ابھی تو آپ باقی صحابہ کو پڑھنا شروع کر دیں اور پھر اسلاف کو پڑھنا شروع کر دیں کہ وہ کیا تھے, ان کے کردار کیا تھے. تو یہ ایسا ڈیٹا ہے مسلمانوں کے پاس کہ گورے کبھی بھی, صدیاں گزر جائیں گی, وہ ایسے کردار پروڈیوس نہیں کر سکتے, وہ ایسے کریکٹرز پروڈیوس نہیں کر سکتے, اتنے مخلص کریکٹر. اور بس ایک آخری بات انہوں نے لکھی ہے, دا سیرہ برنگز اباؤٹ نالج ود وچ وی کین ڈیفینڈ دی آنر آف رسول اللہ. یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے کہ کل کو آپ کسی کا منہ بند کرا سکتے ہیں, اور کل کو آپ پراؤڈلی قیامت والے دن یہ بات کر سکتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کا آنر ڈیفینڈ کیا. دیکھیں رسول اللہ پہ بہت سے الزامات یہ لوگ لگاتے ہیں, اسلاموفوبس. حضرت عائشہ کی شادی کے حوالے سے جوز کو کہتے ہیں جی مروا دیا, بنو قیروزہ کو مروا دیا جب دعوت نہیں قبول کی. تو یو شوڈ نو دا بیک گراؤنڈ کہ یہ تھا کیا. حضرت عائشہ والا تو جو کرتے ہیں جوز کو اور کرسچنز کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے. اگر میں آپ کو کہوں کہ کیا چیز زیادہ انبیلیویبل ہے یا سوسائٹی کے لیے عجیب ہے, 6 سال کے بچے کی گردن پہ چھری پھیرنا یا 6 سال کی بچی سے منگنی کرنا, کیا زیادہ عجیب ہے؟ 6 سال کے بچے کی گردن پہ چھری پھیرنا یہ زیادہ عجیب ہے نا. وہ بچی تو اگر چلو میچور ہے تو اس میں کیا حرج آپ سمجھتے ہیں,
تو حضرت اسماعیل کی گردن پہ جو چھری پھیرنے لگے تھے حضرت ابراہیم، اس کے بارے میں کہتے ہیں نہیں وہ گاڈ کا کمانڈ تھا، اس کو چیلنج نہیں کرتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے. تو ہم بھی یہاں یہی کہتے ہیں یہ بھی گاڈ کا کمانڈ تھا، یہ بھی اللہ کے نبی کو حکم تھا. اور سب سے بڑی بات وہ میں صرف اس لیے مینشن کر رہا ہوں کیونکہ ٹاپک چھڑ گیا ہے. آپ کو پتا نا جو چائلڈ میرج، اس کو چلو مان لو چائلڈ میرج، حالانکہ حضرت عائشہ 9 ایئر میں کمپلیٹلی شی واز میچور. جو چائلڈ میرج زبردستی ہوتی ہے یا جس میں ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے یا فزیکل ابیوز ہوتی ہے، وہ چائلڈ کبھی بھی بڑا ہو کے سکسیسفل بنتا ہے، ہمیشہ ٹراما میں ہوتا ہے. حضرت عائشہ کی پرسنالٹی آپ کے سامنے ہے. حضرت عائشہ سے بڑی عالمہ فاضلہ آپ کو عورتوں میں ملتی ہی نہیں ہے. حضرت عائشہ کی میموری دیکھ لیں، حضرت عائشہ اتنی بولڈ اور کانفیڈنٹ ہیں، ان کی آپ کمیونیکیشن دیکھ لیں. تو اس کا تو مطلب وہ تو خوش تھیں اپنی میرج میں. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ تو خوش تھیں، وہ تو گرو بھی ہوئی ہیں، اور ہسٹری اس بات کا ثبوت دے رہی. تو بہرحال یہ میں نے آپ کو 7-8 ریزنز بتائیں کہ ہم اپنے نبی کا آنر بھی ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. ہمیں وہ سارے واقعات پتہ لگیں گے کرونولوجیکل آرڈر میں، لیکن ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کا حکم ہے اور ہم اپنے نبی سے محبت انکریز کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم سیرہ کو انشاءاللہ ان ڈیٹیل پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر فار کمنگ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام